بے پناہ اگر کسی پر قرض ہے، لوگ آج کل بہت زیادہ کووڈ کے بعد کی صورتحال میں قرضوں وغیرہ میں مبتلا ہوئے ہیں. آیت آل عمران کی 26ویں اور 27ویں آیت پڑھے گئے، 26 اور 27 یہ پڑھے، اور اس کے بعد صرف ایک جملہ کہے، یا رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما توتی من تشاء منہما من تشاء فاغض عنا الدین. یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، یہ پڑھنا ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ اس قدر بھی قرض ہو کہ جو زمین و آسمان میں نہ آ سکے، تب بھی اللہ اس کے قرض کو ادا کر دے گا. بے پناہ قرضوں میں انسان اگر کوئی جکڑ گیا ہے کہ زمین و آسمان میں اتنا زیادہ قرض اس پہ ہو گیا ہے جو اس کے درمیان میں بھی نہ آ سکے، تب بھی اللہ اس کے قرضے کو ادا کر دے گا. تو یہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے. اسی طرح سے سورہ اعراف رزق و روزی میں بھی بے پناہ اضافہ کرواتا ہے. وہ جو کتاب ہے خواص آیات قرآن کریم، جس کا ہم پچھلے نشستوں میں بھی اکثر حوالہ دیتے ہیں، اس میں یہ کہ سورہ اعراف کی اگر آیت نمبر 10 اس کو خالص نیت کے ساتھ جمعے کے دن اس وقت لکھا جائے کہ جس وقت نماز جمعہ ختم ہو چکی ہو، اس وقت سورہ اعراف کی آیت نمبر 10 کو لکھا جائے. چھوٹی سی آیت ہے، اور اس کے بعد اس لکھی ہوئی جس صفحے کے اوپر لکھی جائے گی اس کو اپنے گھر میں یا اپنی دکان یا کاروبار کی جگہ پر لگائے. تو اس آیت کی برکت سے روزی میں بے پناہ اس کی فراخی نصیب ہوگی. اس کو بے پناہ فراخی، یعنی جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 10 ہے، اس میں یہ کہا ہے کہ یقیناً ہم نے تم کو زمین میں اختیار دیا ہے اور تمہارے لیے سامان زندگی قرار دیے ہیں، مگر تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو. تو زمین میں اختیار اور سامان زندگی کا قرار دینا، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مُعَائِشَةً. تو اس آیت کے اندر رزق اور روزی کے خزانے پوشیدہ. اس کو لکھ کر اگر اس موقع پر جمعے کے روز، اس وقت جس وقت نماز جمعہ ختم ہو چکی ہوتی ہے، اس وقت اس کو لکھا جائے اور اپنے گھر، دکان یا کاروبار کی جگہ پر اس کو رکھ دیا جائے، تو اس سے رزق اور روزی میں برکت نصیب ہوتی ہے. نماز شب پڑھنے کے لیے بڑا مددگار سورہ ہے. نماز شب کے لیے یعنی رات کو اٹھ کر عبادت کے لیے. ہمارے ہاں تو سسٹم اس قسم کا ہو گیا ہے کہ راتوں کو بہت دیر تک جاگنا اور پھر فجر سے 1-8 گھنٹے 2 گھنٹے پہلے سو جانا، اس کے بعد اٹھنا نہیں نماز فجر کے لیے. تو جب انسان واجب نماز کے لیے نہیں اٹھے گا تو نماز شب کے لیے کیسے اٹھے گا؟ جبکہ موجودہ مجتہدین کے نزدیک نماز شب کا پڑھنا اور اتنا آسان بھی ہو گیا، جیسے آغا سیستانی فرماتے ہیں مثلا کہ نماز مغربین پڑھنے کے فوراً بعد بھی اس نماز شب کو پڑھا جا سکتا ہے. لیکن لوگ اس کے باوجود بھی صرف نظر کرتے ہیں. اچھا، نماز شب کے لیے مددگار سورہ کیسے ہے کہ سورہ اعراف کی 3 آیات، جن کے متعلق ابھی آگے چل کر گفتگو آئے گی ہماری بڑی تفصیل سے. یہ 3 آیات ہیں، آیت نمبر 54، آیت نمبر 55 اور آیت نمبر 56. یہ 3 آیات خواص آیات قرآن کریم کے نام سے جو کتاب ہے، اس میں بھی یہ بات بیان ہوئی ہے کہ جو ان 3 آیات کو پڑھے اور خدا سے خواہش رکھے کہ پروردگار اس کی نیند کو کم کر دے، خاص طور پر سونے سے پہلے اس کو پڑھے، کہ پروردگار سے خواہش رکھے اس کو سونے سے پہلے پڑھتے وقت کہ پروردگار اس کی نیند کو کم کر دے تاکہ وہ شب میں عبادت کے لیے قادر ہو سکے. تو انشاءاللہ پروردگار عالم خود اسے یہ توفیق نصیب فرمائے گا کہ اس کی نیند کم ہو جائے گی، یا جتنی بھی اس نے نیند کی ہے وہ نماز شب کے لیے اس سے پہلے اٹھ سکے گا، کہ پروردگار کی طرف سے کوئی لطف و عنایت اس کے لیے ہوگی. یعنی اگر سونے سے پہلے روزانہ سورہ اعراف کی یہ 3 آیات اگر ان کو زبانی یاد کر لے، ویسے تو اگر 10-15 روز بھی مستقل ان کو پڑھتا رہے تو یہ آیات خود بخود اس کو زبانی طور پر بھی یاد ہو جائیں گی. تو روزانہ سونے سے پہلے کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا، 1 منٹ سے بھی کم میں ان آیات کو پڑھ سکتا ہے. تو اگر واقعی وہ سیریس ہے نماز شب اور دیگر عبادت کے لیے رات کو اٹھنے کے لیے، تو پروردگار عالم اس کے دل میں اس طرح کا شوق پیدا کر دے گا اور اسے توفیق نصیب فرمائے گا کہ وہ رات کو اٹھ کر فجر سے پہلے نماز شب کو پڑھ سکے اور عبادت خدا انجام دے سکے. یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے. نماز شب کے لیے بہت مددگار سورہ ہے، عبادت خدا کے لیے مددگار سورہ ہے.